جب بھی ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکشن فیل کرتے ہیں یا گناہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ سے دور جاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہماری کسی ویک پوائنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہماری کوئی ایسی زندگی میں محرومی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہو رہی، تو شیطان ان کو ویک پوائنٹ بنا کے، ہماری ویکنیس بنا کے انہیں یوز کرتا ہے ہمارے اگینسٹ. جیسے اگر کوئی خوبصورت نہیں ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو اور تم خوبصورت بن جاؤ گے، تو وہ اس کو بیسیکلی انجوائے کراتا ہے فار دا مومنٹ، فار دا ٹائم بینگ، اور وہ اللہ سے دور کرا دیتا ہے. اور ایسے ہی کہ اگر کسی بندے میں سیڈنس ہے کسی چیز کو لے کے، وہ ناشکرا ہے، تو وہ اسے مزید مایوسی میں لے جاتا ہے اور پھر اس سے گناہ کراتا ہے کہ تمہیں بھی حق ہے خوش ہونے کا، تم خوش ہو جاؤ فار دا ٹائم بینگ، اور بعد کی بات میں دیکھی جائے گی. تو ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں اس مومنٹ پہ، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی حضرت آدم اور حضرت اماں حوا جو تھیں، ان کو بھی شیطان نے ایسے ہی ناشکری کے تھرو اللہ سے دور کیا تھا. کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے نکالا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں ہر طرف سے تیرے بندوں کے اوپر پاس آؤں گا، آگے پیچھے اوپر نیچے سے، اور ان میں سے بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں. تو جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کے لاز کے ساتھ خوش نہیں ہوتے، اللہ کی جو ہمارے لیے چوائسیز ہیں ان سے خوش نہیں ہوتے، ہم ناشکری کرتے ہیں، تو وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ہمیں ایسی سینز دکھاتا ہے، ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ تم یہ کرو تو تم پیارے ہو جاؤ گے، تم یہ کرو تو تم لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہو گے، اور تم خوبصورت بن جاؤ گے. ان چیزوں کو لے کر وہ ہم سے ایسے کام کراتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اس ٹائم پہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم نے واپس کیسے آنا ہے. تو بیسیکلی سورہ اعراف میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا واپس کیسے آئے تھے اللہ کی طرف. بالکل ایسے ہی ہمیں بھی آنا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کیا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ شیطان نے انہیں کیسے پھسلایا، کیسے ہی میڈ دم فال. دلہ کا ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پہ. اٹ جسٹ مینس ٹو انڈیکیٹ، ٹو گائیڈ، کہ اگر کوئی آپ سے راستہ پوچھے تو آپ اس کو راستہ بتا دو کہ یہاں سے لیفٹ جانا ہے، یہاں سے رائٹ جانا ہے، اس کے آگے یہاں پہ جانا ہے، بس اتنا ہی شیطان کو ہمارے اوپر اختیار ہے. اتنا ہی اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. وہ ہم سے کرا نہیں سکتا. تو یہ رسپانسبلٹی ہمیں خود کو لینی ہوگی اپنے اوپر. اور بھی غرور کا مطلب ہے ڈسیپشن، جھوٹ، ڈرامہ، ایلوژن، کہ وہ سارا کا سارا جو وہ ہمیں دکھاتا ہے نا فار دا ٹائم بینگ انجوائمنٹ، انسٹنٹینیس والی جو ملتی ہے ہمیں جوائے، وہ صرف اور صرف جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے وہ والا درخت اس سے چکھ لیا جو شیطان نے انہیں کہا تھا، وسوسے ڈالے تھے اتنے زیادہ، تو پھر کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر ایکسپوزڈ پارٹس، ان کے پرائیویٹ پارٹس جو تھے وہ ایکسپوز ہو گئے تھے. تو وہ ایک ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا، تو انہیں فوراً سے کانسیکوینس پتہ لگا اس کا. بالکل ایسے ہی جب ہم بہت سارے اپنی زندگی میں ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پہ کرتے ہیں، تو ان کے کانسیکوینسز کبھی تو ہمیں فوراً سے پتہ لگ جاتے ہیں، کبھی وہ ہماری اتنی دیر بعد پتہ لگتے ہیں کہ وہ نیکسٹ جنریشن تک جاتے ہیں. فار ایگزامپل جو فوراً سے پتہ لگتا ہے وہ ہے کہ ہماری زندگی سے برکت، ہماری دل میں جو سکون ہے وہ چلا جاتا ہے، حلال ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے اسپاؤز میں، اپنی فیملی میں کوئی اٹریکشن نہیں فیل ہوتی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم. وی جسٹ وانٹ کہ ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں موویز سے، ڈراماز سے، مطلب اس طرح کی فلدی چیزیں دیکھیں کہ ہمیں جو حلال ہے اس میں کوئی اٹریکشن نہ فیل ہو. اور کبھی کبھار جو یہ سارا ہمارا ظلم ہے اس کا کانسیکوینس ہماری نیکسٹ جنریشن میں جاتا ہے. فار ایگزامپل جو لوگ بہت زیادہ فرقہ واریت کے لیے تشدد لائک ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، تو اور باقی سب کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کی نیکسٹ جنریشن دین سے دور ہو جاتی ہے کمپلیٹلی ایٹ آل. تو وہ جو ہے کانسیکوینس ہے ان کا. فار ایگزامپل اگر ایک ماں جھوٹ بولتی ہے، گوسپ کرتی ہے، تو اس کی بیٹی بھی کل کو، اس کا بیٹا بھی گوسپ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ وہ اگر کسی اور کی باتیں کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، تو اس کی بیٹی بھی اس کے پاس دوسروں کی باتیں لے کے آئے گی، کیونکہ اسے پتہ ہوگا اس کی ماں کو اچھا لگتا ہے یہ سننا. تو بالکل ایسے ہی. اور کوئی ہمارے
ہمیں مطلب اتنی ہمارا دل ریسٹلیس ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ ہمیں کوئی چیز جس چیز سے ہم بھاگ کے ناخوش ہو کے گناہ کرتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، اینڈ لیس انٹرٹینمنٹ، تو بعد میں رات کو وہی چیز ہمیں سونے نہیں دیتی، کیونکہ ہمیں وہی پریشانیاں ہوتی ہیں. ان کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا، نہ دعا کی ہوتی ہے، نہ انہیں سالو کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، تو وہی پریشانیاں پھر ہمیں آ کے کھاتی ہیں اور ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. اٹ میکس اس ریسٹلیس. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تو ان کا کانسیکوینس یہ تھا، اور ہمارے بھی بہت سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. وی جسٹ ہیو ٹو پونڈر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ورق الجنہ ود دا لیوز آف پیراڈائز، جنت کے پتوں سے. تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ جب ہم اب کوئی گناہ کر بیٹھیں تو ہم اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے کور کریں. ہم اتنے ڈاؤٹ میں، اتنے ڈسپیئر میں نہ چلے جائیں کہ ہم کہیں کہ دیر از نو گوئنگ بیک، کیونکہ وہ تو ایک نبی تھے اور وہ جنت میں رہ رہے تھے. ہی واز لیونگ ان کمفرٹ، لیکن پھر بھی ان سے گناہ ہوا اور انہوں نے توبہ کی. تو ہم بہت ساری مشکلوں میں ہوتے ہیں، کبھی آسانیوں میں گناہ کرتے ہیں، کبھی مشکلوں میں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ ہم نے واپس کیسے آنا ہے. اور جو ہم نے اس بارے میں حدیث سنی ہوئی ہے کہ ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیسے جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے. تو ہر کام، اچھا کام، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، اٹ از اے لیف آف پیراڈائز. ٹھیک ہے، آپ اپنی جنت میں جو ایک ویکنٹ فیلڈ ہے اس میں آپ گارڈننگ کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ نئے پودے لگا رہے ہیں، نئے درخت لگا رہے ہیں اپنے ہر اس ذکر سے. تو یہ ہماری زندگی میں لیو آف پیراڈائز ہے، جو بیسیکلی ہر اچھا کام ہے جو کسی اور کے لیے بینیفیشیل ہے، ایک چیریٹی ہے، خدمت خلق ہے، اللہ کی عبادت ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے. کوئی بھی اچھا کام جو آپ کرتے ہیں وہ بیسیکلی آپ اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں ود لیوز آف پیراڈائز. تو اس میں یہ والی بات کہ شیطان نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں نے گناہ کیا تھا جنت میں، کمفرٹ میں. لیکن فرق ہی صرف یہ تھا کہ ایک نے اللہ کو الزام دیا تھا کہ آپ نے مجھ سے گناہ کرایا ہے اور معافی نہیں مانگی تھی، اور دوسرے نے اپنے اوپر الزام دیا تھا کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں ظالم ہوں، تو اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے تو I'll be the loser. تو ایک نے اللہ سے معافی مانگی تھی، تو اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ یس ہی ہیڈ ٹو پے فار ہز ظلم، لیکن اس کے بعد اللہ نے انہیں بہت بڑا مرتبہ دیا، بہت بڑا. تو جب ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں واپس آنے کا راستہ کبھی کبھار نظر نہیں آتا، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے دیر از نو گوئنگ بیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ واپس، آپ 8 سال بعد بھی اگر آپ کو اپنی ظلم کا کانسیکوینس نظر آیا ہے یا کسی وجہ سے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین کم بیک، یو کین اسٹارٹ اوور ود اللہ ایٹ اینی ٹائم، ایٹ اینی پوائنٹ آف یور لائف. تو یہ سارے ہمارے جو لیوز آف پیراڈائز ہیں یہ اس دن ہمیں نظر آئیں گے. اگر آج نہیں بھی آتے، اگر آج آپ کو کوئی کام مشکل لگتا ہے، اچھا کام، یا آپ کو اللہ کی لاز مشکل لگتے ہیں، تو یس دا پیراڈائز از کورڈ وتھ تھارنز، پیراڈائز از کورڈ وتھ ڈیفیکلٹیز اینڈ اٹ از ناٹ ایزی ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ صحیح کام کرنا بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھ رہے ہیں، کوئی فائر. تو اٹ از لائک دیٹ. اینڈ لیکن اس کے بھی بہت اچھے کانسیکوینسز آپ کو فوراً سے نظر آتے ہیں. اچھا کام کرنے کی سکون ملتی ہے، بہت زیادہ سکون ملتا ہے دل میں، برکت آتی ہے لائف میں، آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں. آپ جتنا قرآن کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں آپ کے باقی کے سارے کام پتہ نہیں کیسے ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں گناہوں کی مشکلوں کو ایڈ نہ کریں. آمین.